السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آر آل ویل. اور آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک فتنہ بھی ہے اسلام میں. آج ہم بات کریں گے فیمنزم کے بارے میں کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے جس کا مطلب نسوانیت ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کیسے عروج پر آیا، کیسے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اسلام جو ہے وہ اس کو کس طرح کنڈکٹ کرتا ہے، کس طرح اس کو جو ہے ایکسپوز کرتا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے اس کا تعلق جو ہے فیتھ کا وہ حیا کے ساتھ ہے، شیم جو ہے وہ حیات کے ساتھ ہے. محمد پیس بی اپون ہم سیڈ جو ایمان ہے الحیاء من الایمان، ایمان حیا کے ساتھ ہے. تو جب ہم اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں فیمنزم کو یا فیمنسٹ وومنز جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے ایک ماڈرنزم کو بلونگ کرتے ہوئے کہ ہم ایسا پہنے یا ایسا ہم کریں جو اسلام کی حدود سے باہر ہے، جس سے اسلام جو ہے ہمیں جو روک رہا ہے اس سے ہم باہر وہ کام کریں. تو اس میں کوئی بھی حیا شرم نہیں ہے، اس میں کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے میں ایمان نہیں ہے، جب بندے میں حیا شرم نہیں ہے تو جو چاہتا ہے وہ کرتا پھرے. اصل میں اگر فیمنزم پر بات کی جائے تو اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ اس طرح ہے تو اس میں کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا. فیمنزم اصل میں کوئی بھی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں باہر اپنی مرضی کا لباس پہن کر جو فحش ہے یا جو شیم لیس ہے اس کو پہن کر میں باہر معاشرے میں نکلتی ہوں. تو باہر معاشرے میں نکلتی ہوں تو مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں پردہ کروں؟ پردہ میں نہیں کروں گی، پردہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے اپنی آنکھوں پر جن کو مجھ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. یعنی میرے سے اگر کسی کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو وہ اپنی نظروں پر پردہ کر سکتا ہے. تو مجھے جو ہے وہ میں کیوں نقاب پہنوں یا میں کیوں حجاب لوں یا نقاب پہن کر. Some people support them like that feminist women. آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ لوگ اکثر میڈیا پر بہت ساری اس کے بارے میں گفتگو سن رہے ہوں گے. تو ایک مرد مجاہد بھی ہیں جو اس کے بارے میں کام کر رہے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ ایسی لیڈیز ملیں گی جو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، اسلام جو ہے وہ حقوق اسلام نے نہیں دیے بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں اگر اور تو پھر اور بہت ساری ایسے ایشوز بنا لیے گئے ہیں. اور اسلام کو بھی جو ہے وہ ایک نشانہ بنایا گیا اسلام کو بھی کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے. تو ایک ویڈیوز ہے جو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اسلام بھی سن لے ہم لے کے رہیں گے آزادی، اللہ بھی سن لے تو محمد پیس بی اپون ہم بھی سن لے کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے. واٹ از دس؟ اٹس ناٹ اسلام. ان لوگوں کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اصل میں سب سے مین پوائنٹ جو مین بات یہ تھی کہ یہ اسلام سے دور ہے، اور اتنا دور ہے کہ اسلام کی الف یا بھی ان کو نہیں پتہ. اور پھر کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر، جس طرح یہود نے کیا ویسے کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ لڑکھڑا گئی خود کو زباں خود کو مسلمان کہتے کہتے. تو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ اصل میں یہ چیز مسلم کمیونٹی میں انجیکٹ کیسے کی گئی، کیسے مسلمانوں کو. اصل میں عورت جو ہے وہ ہمیشہ سے حجاب میں چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے پردے میں. قیمتی چیز ہے تو قیمتی چیز جو ہے آپ کی جیولریز ہے، آپ کی جو ہے اور جو آپ کی بہت زیادہ جو قیمتی چیزیں ہیں آپ ان کو ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو کیا آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی جیولری کو، اپنے جو بہت زیادہ آپ کا سیکیورٹی والا لاک ہے اس کے اندر آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تو آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی کک ہے
تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بیبیز جو ہیں ان کو وہ چونچے بھی مار دیتی ہیں کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا. کیوں؟ وہ ان کا تحفظ کر رہی ہے, وہ ان کے حقوق کو پامال نہیں کر رہی. تو یہاں پہ یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ ان لیڈیز کو جو ہے ان کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو حدود اگر مقرر کر دی ہیں, کچھ حدیں کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا, باہر نکلنا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرما دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اللہ کے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں اسٹے ہاؤس, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ اگر کوئی ضرورت کا کام ہے پھر, اور کسی مرد سے اس طرح بات نہیں کرنی, اگر ضرورت پڑ جائے تو مرد سے بات کرنی ہے تو اپنے لہجے میں سختی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ان کو بتا کر ساری امت کو بتایا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کہا گیا ہے, ہم سے نہیں کہا گیا. تو جو قرآن پاک ہے وہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو اگر سب کے لیے ہدایت نہیں ہے, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہدایت تھی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے ہی ہدایت تھی, تو پھر قرآن پاک ہمارے لیے تو نہ ہوا. تو قرآن مجید جو ہے وہ ساری آنے والی امت مسلمہ آخر تک جتنی بھی ہے اس کے لیے, سب کے لیے ہے. تو ظاہر ہے جو پھر اس میں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے وہ لاسٹ تک جو امت ہے وہ سارے جو مسلمین ہیں ان تک اچھی طرح پہنچ جائے. تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو عورت کسی سے بات نہ کرے, اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو سخت لہجے میں بات کرے, اور اسی طرح عورت جو ہے وہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ سٹرکٹ احادیث جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے سر کے جو بال ہیں وہ ننگے یوں ہی کھلے چھوڑ کر ان پر جو حجاب جو ہے وہ اچھی طرح اس نے جلابی بھی ہننا جو لفظ آتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح جو چادر ہے اس کو ڈھکا نہیں ہے, اپنے آپ کو یوں ہی نکل گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ چار لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. صحیح حدیث ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی نہیں ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ صرف ایک عورت نے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھکا نہیں ہے تو وہ یوں ہی باہر نکل گئی ہے, تو معاشرے میں غیر محرم مرد جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گی, ساتھ میں اس کا بھائی, باپ, بیٹا اور خامند, یہ چار لوگ جو اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. پھر اسی کے متعلق عورت کے متعلق فرما دیا گیا کہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر نہ جائے. بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو خوشبو لگا کر عورت جو ہے وہ پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو زانیۃ فہو زانیۃ فہو زانیۃ. 3 مرتبہ حدیث میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بدکار ہے, وہ عورت بدکار ہے, وہ عورت بدکارہ ہے. تو اصل میں یہ چیزیں بہت بڑی تھی, اس لیے ان کے لیے جو ہے بہت بڑی جو سزائیں منتخب کر دی گئی ہیں. تو آج کے اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ اسلام کی جو حدود ہیں وہ مجھے بوجھ لگتی ہیں, وہ میرے لیے یعنی کہ میرے لیے ایک قید ہے, ٹھیک ہے, تو بھئی آپ پھر اسلام مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں خود کو؟ آپ نے اسلام کے اندر آئے ہیں تو اس کے قوانین آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, آپ کو اس کے قوانین فالو کرنے پڑیں گے. آپ اشارہ جو ہے اس پر ایک سگنل ہے, اس پر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ نہیں ہو رہے, آپ سگنل کو توڑ کر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پہ جو قوانین لاگو تھے اس کی بنسبت سے آپ کو پکڑا بھی جائے گا. تو اگر آپ اشارہ توڑ کر وہاں پر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں یا کوئی مارچ کر رہے ہیں کہ بھائی اشارہ میں نے توڑا ہے تو میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے حقوق نہیں دیے جا رہے, یہ میرا حق تھا میں اشارہ توڑوں, بھی آپ کا حق نہیں تھا. اصل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان وومنس کو, یہ کچھ گنتی کی وومنز ہیں, یہ فیمنسٹ لوگ جو ماڈرنزم کو بلانگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا لباس ہے, ہماری مرضی ہے, اور اس طرح کے بہت سے آپ نے نعرے سنے ہوں گے, میرا جسم میری مرضی. اصل میں یہ الفاظ اٹھے کہاں سے؟ اس کے پیچھے یہود اور امریکہ کی, اس کے پیچھے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی صدیوں کی محنت ہے. اگر اس کے بارے میں آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ اصل میں صدیوں سے کس قدر بڑی قاہرہ میں اور اس کے متعلق, اور اسی طرح ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں, پھر اسی طرح اور بہت سی اس کے بارے میں بڑی میٹنگز کی گئیں کہ کس طرح اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کا شکار ہوئے امریکنز, پھر برطانیہ میں یہ وائرس پھیلا, اور اس کے بعد اب یہ انڈیا, پاکستان, ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی وومنز کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کریں کہ اب یہاں پہ میں بات ایک مین کر دوں کہ ہماری وومنز جو ہیں
فیمنزم وومنس جو ہیں جن کو آزادی چاہیے اسلام سے، وہ مغربی جو لباس ہے، یہ مغربی کلچر ہے، اس کو اتنا زیادہ پسند کرتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مغربی وومنس جو ہیں وہ کیا اپنے جو انوائرمنٹ کو وہ پسند کرتی ہیں، اور یا اس کے بارے میں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یوروپین ہوں. میں نے پوری زندگی یہ جینز وغیرہ پہنی ہوئی ہے، شرٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں. میرے نصیب اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ مجھے وہ والا دکھائے کہ میں یہ والا دیکھ سکوں، مطلب وہ والا زندگی اور یہ والا زندگی بھی دیکھوں. تو مجھے وہ جینز یوروپین زندگی وہ مجھے نہیں چاہیے، وہ صحیح نہیں ہے. اس میں عزت ہے. جی ایسا کبھی نہیں لگا کہ یہاں پہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے، عزت نہیں مل رہا ہے، بلکہ الٹا مجھے لگا کہ یہاں پہ عورت کو سب سے زیادہ عزت دیا جاتے ہے. جیسے ہم ابھی ہوٹل میں رہے تو یہاں پہ کی جو اسٹاف ہے نا، وہ روم تک نہیں آتے نا عورت، کیونکہ عورت ہے وہ مرد سے پوچھتے کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے عزت دلا. چھوٹے چیز ہم نوٹس کرتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں پہ پاکستان میں عورت کو عزت دیا جاتے بہت زیادہ. اس سے بڑی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یاسر شامی دیٹس وہ نیا پاکستان ان کا چینلز ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کے جو انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں. تو لیڈیز مارچ جو تھا 8 مارچ کو، وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز لیے اور وہاں پہ انہوں نے ان کی باتیں سنی، اور وہ باتیں سن کر دل جو تھا وہ اتنا یعنی کہ اچانک سے جیسے رک گیا ہو کہ یار یہ سچ میں کیا مسلمان ہے، کیا واقعی یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگ بڑے دھڑلے سے بتا رہے تھے اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا حوالہ دے کر بتا رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا ایک غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد جو ہے وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، وہ چاہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے. اور یہ قرآن میں سے وہ حوالہ دے رہا ہے. کیا پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہیے؟ لیگلائز کر دینا چاہیے. ہم لوگ 21 سینچری میں رہتے ہیں. یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. قائد اعظم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا. سیکولر اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسرن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے؟ اتحاد کی 3rd آیت ہے، میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے، اور مرد اور عورت دوست ہو سکتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی 71 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا مومن مرد اور مومن دوست آپس میں دوست ہیں. اصل میں یہ کہاں سے ہوا، یہ شروع کہاں سے ہوا، یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان جو تھے وہ بے حیائی کو اپروچ کرنے کے لیے اسلام سے دلائل دینے لگے؟ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں، اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو وہ کافر رہ لے. اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے. اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو اس کو جبراً کافر جو مسلمان جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہو رہی تھی، نہ کہ یہ کہ مسلمان جو چاہتا ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے. آپ یہودیوں نے یہ کام کیے تورات میں کہ آیات کو بدل کر انہوں نے پیش کیا، توڑ مروڑ کر، یا انہوں کے جو بھی بہت سارے کام تھے انہوں نے وہ اس کو اس میں سے جو ہے وہ تحریف کر دی، معنوی کر دی، لغوی تحریف کر دی تورات میں. اور آج کل مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کر دی، اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں. اور کیسے یہ جو بے حیائی ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ آپ بے حیا ہو جائیں، آپ بھی، ہم بھی بے حیا ہیں، آپ بھی ہو جائیں، اور یہ زندگی ہے چھوٹی سی ہے، جو کرنا ہے کیجئے، جو مرضی کیجئے. اسلام ایک حدود کا نام ہے. اسلام آپ کو ایک انسان جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو ایک حد میں رہنا سکھاتا ہے. اگر یہ علم نہیں ہے اسلام کے متعلق، جتنا بھی انسان کو اگر علم نہ ہو تو انسان جانور ہے. انسان کو انسان جو ہے وہ علم بناتا ہے. اگر آپ وہی علم جو ہے اسی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو پھر آپ انسان نہیں رہتے، آپ پھر جانوروں کی صفت میں شامل. کیونکہ ایک کتیا ہے، اس کو کسی بھی کتے سے شہوت کرنی ہے وہ کر لے گی، ٹھیک ہے. اس کو کیا پتا یہ ماں بہن بیٹی کی قدریں کیا ہیں. اور یہ کچھ لوگ یہودی اور نصارہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انسانوں میں بھی یہ چیز ڈال دی جائے
کہ یہ کیا ماں بہن، یہ رشتے، یہ خاندانی نظام، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں نا خاندانی نظام کی، وہ کھود دی جائیں، وہ کھود دی جائیں اور ان کو بھی انسان نما حیوان بنا دیا جائے. انسان کا دین سے جو تعلق جڑا ہے اس کو کمزور کر کے دور کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ قسم سے یہ سارے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فتنے ہیں. اور یہ وہی دور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے نزدیک آسمان سے فتنے یوں گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں، اس طرح. اور دین بچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھا ہو تو ہاتھ بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان فتنوں سے اگر کوئی بچنا چاہے گا تو وہی بچے گا جو سارا کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے گا، سارا کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں اکیلا تنہا زندگی گزارنے کے لیے چلا جائے گا، وہ ان فتنوں سے بچ سکے گا. تو اصل میں یہ فیمینزم لوگ جو ہے یہ اصل میں بے حیا ہے، یہ بے حیائی ہے. اور یہ بے حیا لوگ ہیں جن کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کو سمجھا لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے الفاظ سے یہ خفا ہو سکتے ہیں، تو الا ماشاءاللہ اگر کوئی بات کو سمجھ لے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. بہرحال اسلام میں بے حیائی کا کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو اتنی زیادہ عزت دی ہے. آپ پچھلے والے زمانوں میں دیکھ لیں کچھ قبائل ایسے گزرے ہیں جو عورت کو منحوسیت سمجھتے تھے، پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر چیز کا قصوروار عورت کو سمجھتے تھے، پھر کچھ لوگ ایسے بھی عرب میں گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عورت کو تذلیل کی وجہ سے، اتنا برا سمجھنے کی وجہ سے اس کو جو ہے پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اور ابھی بھی مثالیں آپ کے پاس برے صغیر میں نظر آئیں گی. ابھی بھی انڈیا میں کچھ جو ہے وہ کنٹریز سٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں جہاں پر اگر ڈیورنگ پیریڈز آف وومن جو ہے اگر ان کے جو ایک خاص دن ہے ان میں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے الگ، ان کا کھانے کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، بھی ناپاک ہو گئی ہیں، تو وہ کسی چیز کو وہ منحوسیت جو ہے ان پر طاری کر دی جاتی ہے کہ یہ اس طرح ہے تو ان کا کسی بھی چیز کو چھونا جو ہے وہ اس کو بھی ناپاک کر دے گی. یعنی عورت کو اس قدر تذلیل اور اس قدر ٹائنی چھوٹا کر دیا گیا اس قدر. لیکن اسلام نے اس کے برعکس جو ہے عورت کو اس قدر عزت دی، اس قدر عزت دی اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے. یعنی ایک رحمت بہت بڑی چیز ہے جو ایک بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا کہ بیٹی ہے تو رحمت ہے. اگر یہ بڑی ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی بھائی کی غیرت ہے. اگر اس سے بڑی ہو گئی تو اس کی شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کے لیے محبت بن گئی ہے. اور اگر اس سے بڑی ہے تو سب سے بڑا اعلیٰ ترین جو عہدہ ہے وہ اسلام نے اس کو دے دیا. جب ماں بنی تو آپ دیکھتے ہیں پوری باڈی میں سب سے جو چھوٹی اور ٹائنی حقیر چیز سمجھی جاتی ہے وہ پاؤں ہے، اور پاؤں کے نیچے سب سے اعلیٰ اور زبردست چیز جو تھی پیراڈائز، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں رکھتی. اور اس عورت کو کیا عزت چاہیے؟ تو عورت جو ہے وہ فیمینزمز وومنس جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم حقوق میں برابر ہوں، جو مرد کر رہے ہیں وہ ہم کریں. بھئی آپ کو جو اللہ نے جو چیزیں آپ کو دے دی ہیں وہ مردوں کو نہیں دی، اور جو مردوں کو دے دی ہیں ہر چیز کو آپ اگر ایکول کر کے چل رہے ہیں، ہر چیز کو جو دے دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دوں گا بڑی زبردست. یہ 5 جو فنگرز ہیں یہ برابر نہیں ہیں، اور حقیقتاً اگر ان کو برابر کر دیا جائے تو یہ 5 جو فنگرز ہیں یہ بدصورت ہو جائیں گی، اچھی نہیں لگیں گی، خوبصورت نہیں لگیں گی، اور آپ ان سے کام بھی نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے. اب سب سے چھوٹا یہ جو تھمز ہے، یہ تھم انگوٹھا ہے تو زیادہ کام یہ دیتا ہے، فنگر پرنٹ میں زیادہ یوز ہوتا ہے. بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن میں بہت زیادہ استعمال جو اس کا، حالانکہ سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے بھائی یہ جو بڑی انگلی ہے نا اس کے مساوی ہونا ہے، مجھے برابری چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، تو میں نے اس کے برابر جانا ہے، تو وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. وہ اصل میں جو کام کرنے کا ایک ہاتھ کرنے کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی اس سے. تو اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے جس چیز کو جو حق دینا تھا، جو عزت دینی تھی وہ اسلام دے چکا ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی کو بھی کم عزت یا کسی کو بھی حقیر چھوٹا ترین نہیں بنایا ہے. تو اصل میں اس کے بارے میں کیا اسلام نے عورت کو یہ اسلام نے آزادی دی ہے؟ کیا اسلام میں آزادی لفظ ہے؟ اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے ارد گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا